اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، علامات قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں۔ علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ غلام احمد قادیانی کے بارے میں بقیہ حصہ۔ اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میری نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جناب دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے، آمین۔ مگر اے میرے کامل اور صادق خدا، اگر مولوی ثناء اللہ وہ تہمتیں جو مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں، تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر، مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون اور ہیضہ جیسے امراض سے، بجز اس صورت کے کہ وہ کھلے طور میرے روبرو اور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدزبانیوں سے توبہ کرے جن کو وہ فرض منصبی سمجھ کر ہمیشہ مجھے دکھ دیتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ میں ان کے ہاتھوں سے بہت ستایا گیا اور صبر کرتا رہا، مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بدزبانی حد سے گزر گئی۔ وہ مجھے ان چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی بدتر جانتے ہیں جن کا وجود دنیا کے لیے سخت نقصان رسن ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی تہمتوں اور بدزبانیوں میں آیت وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ پر بھی عمل نہیں کیا، اور تمام دنیا سے مجھے بدتر سمجھ لیا اور دور دور ملکوں تک میری نسبت یہ پھیلا دیا کہ میں در حقیقت مفسد اور ٹھگ اور دکاندار اور کذاب اور مفتری اور نہایت درجے کا بد آدمی ہے۔ سو اگر ایسے کلمات حق کے طلبوں پر بد اثر نہ ڈالتے تو میں ان تہمتوں پر صبر کرتا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ اپنی تہمتوں کے ذریعے سے میرے سلسلے کو نابود کرنا چاہتا ہے اور اس عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے جو تو نے میرے آقا اور میرے بھیجنے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اس لیے اب میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتجی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما، اور جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھا لے یا کسی اور سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو مبتلا کر۔ اے میرے مالک، تو ایسا ہی کر، آمین ثم آمین۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے اس مضمون کو اپنے پرچے میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں۔ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ الرقم عبداللہ الصمد مرزا غلام احمد مسیح موعود آف اللہ، یکم ربیع الاول 1325 ہجری بمطابق 15 اپریل 1907۔ مولوی ثناء اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے مرزا صاحب کی دعائے آخری فیصلہ کہ اشتہار کا نفس مضمون، اور اب ہم بتاتے ہیں کہ اس دعا کے قبول ہونے کا کیا قرینہ ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں، مجھے بار بار خدا نے مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تو دعا کرے تو میں تیری سنو، نیز فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا ہے، جبکہ تو نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میں تیری ہر ایک دعا کو قبول کروں گا، مگر شرکا برادری کے بارے میں نہیں، تجھی سے میری روح ہر وقت دعاؤں کی طرف دوڑتی ہے۔ چنانچہ مرزا اپنی ہی دعا کے نتیجے میں 26 مئی 1908 کو ہیضے کے مرض سے ہلاک ہو گیا۔ قیامت تک اسی طرح جھوٹے دجال مدیان نبوت کا ایک کے بعد دیگرے ظہور ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ ان کی وہ تعداد پوری ہو جائے گی جس کی صادق و مصدوق ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ حتیٰ کہ اس سلسلے کی آخری کڑی مسیح دجال ہوگا جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ ہم اس کی آزمائش سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ پھر سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ اس کو قتل کر دیں گے اور اس کے فتنے کو بھی نابود کر دیں گے۔ ایک اشکال سوال، بعض لوگ اس بات میں اشکال کا شکار ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جھوٹے دجال مدیان نبوت کی تعداد
30 بیان فرمائی ہے، جبکہ امر واقع اور تاریخ اس بات کے شاہد ہیں کہ مدعیان نبوت کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جواب: اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صرف وہ ہیں جنہیں حکومت، شہرت اور پیروکار نصیب ہوئے۔ جہاں تک ایسے لوگوں کا تعلق ہے جو ان چیزوں سے محروم رہے تو ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ 30 لوگوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔ یا اللہ ہم سب کی ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صبر و شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ دین کا کام آسان فرما۔ یا اللہ دین پہ چلنے والا بنا۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔